یہ کہانی ہے ایک ایسے بادشاہ کے تکبر کی جس نے آسمانوں کو چیلنج کر ڈالا، اور ایک ایسے معجزے کی جس نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ یہ واقعہ ہمارے پیارے نبی کی ولادت سے صرف 55 دن پہلے پیش آیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بڑے بڑے دیو ہیکل ہاتھیوں کی ایک ناقابل شکست فوج کو ننھے ننھے پرندوں نے کیسے تباہ و برباد کر دیا؟ آئیے اس حیران کر دینے والے واقعے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ تو اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے یمن سے، جہاں ایک بادشاہ نے خانہ کعبہ کی مرکزیت کو ختم کرنے کی ایک بڑی جسارت کی۔ یمن کا بادشاہ تھا ابراہا۔ اس نے ایک بہت ہی عالی شان، ایک شاندار قسم کا گرجا گھر بنوایا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ عرب کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ مکہ جانے کے بجائے یمن آئیں اور اس کی نئی عبادت گاہ کو مرکز بنا لیں۔ تو دیکھیے، یہ صرف دو عمارتوں کا مقابلہ نہیں تھا، بلکہ یہ دو الگ الگ نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف ابراہا کا چمکتا دمکتا نیا محل تھا جو اس کی طاقت اور غرور کی نشانی تھا، اور دوسری طرف تھا خانہ کعبہ، ایک قدیم مقدس گھر جو صدیوں سے لوگوں کے ایمان کا مرکز چلا آ رہا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ قبیلہ کنانا کے ایک شخص نے غصے میں آ کر ابراہا کے اس نئے گرجا گھر کی بے حرمتی کر دی۔ بس پھر کیا تھا، ابراہا غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ میں اس پرانی عمارت یعنی کعبہ کو مٹی میں ملا دوں گا۔ اور یہیں سے دنیاوی طاقت اور روحانی یقین کے بیچ ایک تاریخی مقابلے کا آغاز ہوا۔ ابراہا کا وہ خوفناک لشکر مکہ کی طرف بڑھنے لگا۔ راستے میں انہوں نے مکہ والوں کے مویشی چھین لیے، جن میں قریش کے سردار عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ عبد المطلب، جو کہ ایک بہت ہی پروقار اور بارعب شخصیت کے مالک تھے، وہ خود بادشاہ سے ملنے گئے۔ ابراہا ان کی شخصیت سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ بے اختیار اپنے تخت سے نیچے اتر آیا۔ ابراہ نے بڑے تعجب سے کہا، میں تو تمہیں کوئی بہت ہی باہمت اور بڑا آدمی سمجھا تھا، لیکن تم نے تو صرف اپنے اونٹوں کی بات کی اور اس کعبے کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا جسے میں تباہ کرنے آیا ہوں۔ اس پر عبد المطلب نے وہ مشہور زمانہ جواب دیا جو ان کے پختہ ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، میں تو ان اونٹوں کا مالک ہوں، رہا یہ گھر تو اس کا اپنا ایک مالک ہے اور وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد عبد المطلب نے واپس آ کر مکہ والوں کو ہدایت دی، شہر کو خالی کر دو اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر پناہ لے لو، ہم اس کے ہاتھیوں سے نہیں لڑ سکتے۔ یعنی انہوں نے اپنا معاملہ پوری طرح اللہ کے سپرد کر دیا۔ تو اب تصور کیجئے، شہر بالکل خالی ہے، ہر طرف ایک گہرا سکوت طاری ہے اور ابراہا کا لشکر حملے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ اب صرف خدا کی قدرت کا انتظار تھا۔ جیسے ہی لشکر مکہ کی حدود میں داخل ہونے لگا، سب سے آگے جو ہاتھی تھا، محمود، وہ اچانک رک گیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ سپاہیوں نے اسے بہت مارا، مگر اس نے کعبہ کی طرف ایک قدم بھی بڑھانے سے انکار کر دیا۔ اور پھر آسمان پر وہ معجزہ ہوا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ سمندر کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول نمودار ہوئے۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، اور انہوں نے ابراہا کی فوج پر ان پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ وہ کنکریاں دیکھنے میں تو چھوٹی تھیں، مگر ان میں اللہ کا قہر بھرا ہوا تھا۔ وہ جس سپاہی کو لگتی، اس کے جسم کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے بھی پار ہو جاتی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابراہا کی پوری فوج کا نام و نشان مٹ گیا۔ قرآن مجید اس منظر کو کچھ یوں بیان کرتا ہے، پس اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اس معجزے کے بعد تاریخ ایک بالکل نئے دور میں داخل ہونے والی تھی، جس کا مرکز خود خانہ کعبہ اور ایک آنے والے پیغمبر تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پوری فوج تباہ ہو گئی۔ اس واقعے نے پورے عرب میں خانہ کعبہ کی حرمت اور عظمت کو اور بھی بڑھا دیا، اور اس مغرور بادشاہ کا سارا تکبر خاک میں مل گیا۔ لیکن اس معجزے کی سب سے بڑی اہمیت ایک خاص عدد میں چھپی ہے جو اسے تاریخ کے اگلے عظیم باب سے جوڑتا ہے، اور وہ عدد ہے 55۔ جی ہاں، یہ سارا واقعہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے صرف 55 دن پہلے پیش آیا۔ دنیا نے ابھی ابھی ایک مقدس گھر کی حفاظت کا یہ عظیم معجزہ دیکھا تھا، لیکن حقیقت میں یہ تو صرف ایک تمہید تھی، ایک بہت بڑے واقعے کی جو بہت جلد رونما ہونے والا تھا۔ ایک معجزے نے کعبے کو تو بچا لیا، لیکن ایک اس سے بھی بڑا واقعہ دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ آخر وہ کون سی ہستی تھی، وہ کون سا بچہ تھا جس کی آمد کا یہ سارا اہتمام کیا جا رہا تھا؟